امن و امان کا مسئلہ ہے، خاص کر بلوچستان میں، پورے ملک میں. میں تو 15 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں، جو میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں تو یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ہم قراردادی بھی پیش کر رہے ہیں، ہم تحریک التوا بھی لا رہے ہیں، ہم مختلف ادوار میں جہاں بھی جس وقت بھی یہ دہشت گردی ہوئی ہم نے ان کا سامنا کیا ہے. جس طرح ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا، اگر 15 سال سے میں آپ کو صرف 2008 سے 2013 تک بتاتا ہوں تو اس کا سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہوئی. ہمارا نہ منسٹر اس میں بچا ہے، نہ اس کی منسٹر کی فیملی اس میں بچی ہے، نہ ہمارے ورکرز اس میں بچے ہیں، نہ ہمارے ایم پی ایز اس میں بچے ہیں، نہ یہاں پہ بلوچستان میں بھی جو ٹارگیٹڈ آپریشن دہشت گردی ہوتی ہے. دہشت گردی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ایز اے اول آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ملک میں کہیں بم رکھا جاتا ہے، نہ وکیلوں کو جس طرح شہید کیا گیا، ہمارے بچوں کو جس طرح اسکولوں میں شہید کیا گیا. آپ کے پشاور میں اسکول میں کسی بچے کو نہیں چھوڑا، آپ کے یونیورسٹی میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں چھوڑا گیا، ہمارے وکیلوں کو نہیں چھوڑا گیا. ایک یہ ہوتی ہے جو ایز اول حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری دہشت گردی آپ کو ٹارگیٹڈ دہشت گردی کرتے ہیں، جو جا کے بالکل ٹارگیٹ کر کے آپ کے ممبرز کو مارتے ہیں، آپ کے ان کے بچوں کو مارتے ہیں، اس کے گھروں پہ حملہ ہوتا ہے، جس طرح ارنائی میں ہو رہا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ حالات کب تک ہے. میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، میں اپنے بچوں کو محفوظ نہیں سمجھتا ہوں. کوئی سمجھتا ہے اس ملک میں مجھے بتا دے کوئی پروٹیکشن ہے، لائف پروٹیکشن جس کو کہتے ہیں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہاں کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے آپ قدم اٹھاتے ہو کہ جی میں کتنے پانی میں ہوں اور کتنا اوپر ہوں. اس ملک کے ہم باشندے، ہم اس ملک کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو. لیکن اگر بلوچستان میں کہیں بھی جہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں پشتون بیلٹ میں، چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز کی صورت میں ہو، چاہے وہ بارڈر کی صورت میں ہو، کبھی چمن بارڈر پہ مشکلات پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی ہرنائی میں مشکلات پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی جوب میں مشکلات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ دہشت گردی آتی کہاں سے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو دہشت گرد یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اس طرح دن دہاڑے قتل بھی کرتے ہیں، شہید بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے؟ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے، یا عوام کی ذمہ داری ہے، یا اس اداروں کی ذمہ داری ہے، جہاں پہ پولیس بیٹھی ہوئے، چاہے پہ لیویز بیٹھی ہوئے، چاہے پہ ایف سی بیٹھی ہوئے. ان سے تو پوچھ دو کہ آپ نے یہ چیک پوسٹ کس لیے لگائے ہوئے. ان کی تو انکوائری ہونی چاہیے کہ جی خالق داد اگر شہید ہوتا ہے، وہاں پہ اگر ٹرک جلائے جاتے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے. یا ہمیں بتایا جائے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، یا وہاں پہ ارنائی کے عوام کو بتایا جائے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو کنٹرول. یا پھر وہاں اداروں سے پوچھا جائے کہ جی آپ کیا کر رہے ہو، آپ نے کبھی کسی دہشت گرد کو پکڑا ہے، یا آپ ایسے ہی ٹیکس لیتے ہو؟ آپ ٹیکس کس بنیاد پہ لیتے ہو؟ اسٹیٹ میں جب ایک سسٹم چلتا ہے، ایک پالیسی چلتی ہے، تو اس پالیسی کے تحت وہ سارا سسٹم اسی کا کام ہوتا ہے جو ٹیکس لیتے ہیں، جو عوام کے خون کو چوستے ہیں، اور پھر اس پہ کوئی سوال جواب نہیں ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوب میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو ہمارے بھائی ہے، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی. لیکن جب عوام ہوتا ہے تو عوام کا سوال جواب تو انہیں سے کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی. پھر ہم یہ ملک میں جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، آپ دشمنیاں پیدا کرتے ہو. میں آپ کو کہتا ہوں ورڈ میں جو ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا؟ 30 سال پہلے ہمارے اپنے ضلع میں ایک ایسی دشمنی ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان، ہمارے ایک قوم کے درمیان، آج تک وہ آگ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پرسوں بھی ہمارے علاقے میں ایک جھگڑا ہوا، 3 جوان اس میں شہید ہوئے. آج تک وہ جل رہا ہے. جنگل میں جب آگ لگتی ہے وہ پھر نہیں دیکھتی کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہگار ہے. وہ کم پشتوں میں کہتے ہیں بغیر سوزی ٹول اس میں وہ چناؤ دے ٹول سوزی. آج ہمارے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ ہم جا نہیں سکتے ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، کبھی سیکٹرین بنیاد پہ، فرقہ وارانہ بنیاد پہ جو ہے یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ ملک انوالو ہے، کبھی کہتے ہیں وہ دوسرا ملک انوالو ہے. میں کس کا نام لوں؟ بھائی پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہم نے شہید ہیں؟ ہمارے پارٹی نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے، اس کے کزن نے، میرے باپ نے، ہمارے یہ کارکن جو یہاں بلوچستان میں شہید ہوئے، میں دعوے سے کہتا ہوں کس پارٹی نے دیے. لیکن آج تک اس کے کوئی ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ آج ان کو کسی تختدار پہ لٹکایا گیا؟ میں تو کہتا ہوں جب سزا جزا ہوگی تو تب یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن جب تک آپ کی پالیسی، آپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی ہم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس ملک میں، تب تک وہ بلا تفریق ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا گڈ اور بیڈ اور یہ فلانا ہوگا. یہ آپ انصاف کی بنیاد پہ کرو گے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو. اس بنیاد پہ جب آپ قدم اٹھائیں گے اس ملک کو ہم مضبوط دیکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ ہم روز بروز یہ جلتا رہے گا. آج کسی نام پہ دہشت گردی، کل کسی نام پہ دہشت گردی، قوم پرستی کے نام پہ، کل نیشنلزم کے نام پہ، انتہا پسندی کے نام پہ. یہ چلتا رہے گا اور اس میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا. میں دعوے سے یہ آج نوٹ کر لے اس اسمبلی کے فلور سے، میں آپ کو چیئرمین صاحب کہتا ہوں دعوے سے، اگر آج بھی ہم ان سے سنجیدگی سے عوام بھی بیٹھ جائیں،
لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بھی بیٹھ جائیں, اس میں گورنمنٹ بھی بیچ جائے, سنجیدگی سے اس پہ غور کرے کہ جی بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے. کوئی انویسٹر یہاں پہ نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا جب ویزا ایشو ہوتا ہے کسی انویسٹر کو باہر کے ملک کو, کہ ایک بندے کو کہ جی یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, اس میں بلوچستان کے لیے ویزا نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے ویزا میں بلوچستان کو نکال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ حالات خراب ہے. میں کیسے کہہ سکوں کہ جی بڑے بڑے جو کمپنیاں آپ کے پی پی ایل جب اس میں انوالو ہوتا ہے وہاں پہ حالات ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ کماتا ہے فیڈرل وہاں پہ حالات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے غریب عوام جہاں پہ ارنائی کے لوگ کوئلے سے کچھ کماتے ہیں, یہاں پہ جو ہے چمالنگ ہے, یہاں پہ اگر جوب میں ہے, یہاں پہ کرومائٹ ہے, تو وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ٹیکس بھی لیتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو شہید بھی کیا جاتا ہے. میں ہرنائی کے بارے میں اتنا کہہ دوں جناب چیئرمین صاحب کہ میں خود خالقداد شہید کے جنازے میں گیا تھا, پھر ہم اس کو دفناتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے زیارت کے جو ہے شہداء ہیں اس کے لیے ہم لوگ گئے تھے, دھرنے ہماری پارٹی نے ختم کی, ہم اس پہ جاتے ہیں, ٹیچروں کے پاس ہم جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں, سب ہم کرتے ہیں. تو کوئی ہمیں سن بھی تو لے کہ جب ہم آپ کو تجاویز دیتے ہیں اس تجاویز کو آپ کس بنیاد پہ اپناتے ہو. جب ہرنائی میں ہوا تو ہم نے جا کے لاش ہماری شہید کو ہم نے دفنایا, 3 دن تک وہاں پہ پڑے رہے, پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی, اس میں بھی ذمہ دار ہوں, سب ذمہ دار. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہر ممبر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم ادھر سے واک آؤٹ کر لیں, اس اسمبلی کو پھر نہیں چلائیں. جب تک ہمارے شہیدوں کو معاوضہ نہیں ملتا ہے, جب تک ہمارے ٹرکوں کو معاوضہ نہیں ملتا ہے, جب تک ان کے زخموں پہ ہم مرہم نہیں لگا سکتے, تو تب تک ہم اس کے لیے کیا بیٹھے ہوں. ہم صرف یہ جذباتی باتیں کرتے رہیں گے. اس تقریروں سے ہم کب تک ان لوگوں کو تسلیاں دیتے رہیں گے. بھائی آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں. میں دل سے کہتا ہوں, ہماری پارٹی کہتی ہے ہم وفادار ہیں اس ملک کے, اس پہ غدار کوئی نہیں ہے. لیکن سائل وسائل کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ حقوق کی بات ہو تو ہمیں کیوں غدار کہا جاتا ہے. ہم نہ ملک کو توڑتے ہیں, ہم نہ غداری کرتے ہیں, ہم دل سے کہتے ہیں. لیکن جنہوں نے غداری کی ان لوگوں کے پیچھے تو جاؤ, ان سے تو حساب لے لو. جو اس ملک کو توڑنے کی بات کی, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان سے تو بات کرو. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, یہیں شہید ہو رہے ہیں, یہیں دفنائے, ہمیں دفنائے دیا جاتا ہے. کوئی بھی یہ کہہ دے, سچ کہتا ہوں آپ کو. لیکن وہ لوگ جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے, اور کس نے اس ملک کو توڑا ہے اور کس نے اس ملک کو بنایا. ہم ملک بنانے والے ہیں, ہم قوم بنانے والے ہیں. ہم نے شہداء اس لیے دی کہ ہم اس کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے سر پہ ٹوپی رکھنے کی بات کرتے ہیں. ہم اس کے تعلیمی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم جہالت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. آج ہمیں جاہل کہا جاتا ہے اس بنیاد پہ کہ دہشت گردی ہے. جی جاؤ پشتونوں میں دہشت گردی ہے, پشتون تو دہشت گرد. کدھر دہشت گرد؟ ایک غیرت مند قوم ہے. انہوں نے 400-500 سال ان کی تاریخ ہے. یہ انگریزوں سے لڑا ہے, یہ مغلوں سے لڑا ہے, یہ دنیا کے ہر اس ظالم کے ساتھ لڑا ہے جنہوں نے یہاں پہ قبضے کیے ہیں. افغان وہی قوم ہے جنہوں نے کسی کو آج تک اپنی غلامی تسلیم نہیں کرنے دی. یہاں پہ امریکہ ہے, یہاں پہ روس ہے, کوئی نیٹو بھی آئے, سب کو بھگا کے یہاں سے لے کے گئے. لیکن اتنی میں آپ کو کہہ دوں کہ اس بنیاد پہ آ جائیں. میں بھی آج اسٹیج سے کہتا ہوں, ہم سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, اصغر خان کا کیا بنے گا, زیرے کا کیا بنے گا, یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ان کا کیا بنے گا. حقیقت میں کہتا ہوں, کوئی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, کوئی اپنے بچوں کو محفوظ سمجھتا ہے, تو کیوں, تو آ جائیں. صرف ہرنائی تو نہیں ہے, میں صرف چلو ہرنائی کو تو آج ہم نے دے دے, کل پھر آئیں گے, پھر ٹرک جلیں گے. خالقداد کو ہم معاوضہ بھی دے دیں گے, ملازمت بھی دیں گے. لیکن ایز اے ہول یہاں پہ چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو, چاہے وہ بلوچ بیلٹ ہو, کہیں بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو, ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. ہم یہی کہتے ہیں کہ آئے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کرو, ہر قوم کو تحفظ دے دو, ہر قوموں کو برابری کی بنیاد پہ تقسیم دے دو, ہر ایک میں اس میں فرق نہ کرو, اس کی زبانوں کے درمیان فرق نہ کرو, اس کی ثقافت میں, اس کی تہذیب پہ فرق نہ کرو. بیٹھ کے ایک پیار اور محبت کا ماحول پیدا کر لیں. باچا خان کے فلسفہ عدم تشدد کے پہ جو ہے فلسفے پہ اس کو جو ہے فالو کر لو, تب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ امن آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے. ان کچھ باتوں کے ساتھ میں صرف اتنا کروں گا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہرنائی کے ہمارے جتنے بھی شہداء ہوئے, جتنے بھی ان کے ٹرک جلے, اس کو معاوضہ دینا چاہیے. اور میرے پاس بھی ان کے جو تجاویز آئے ہوئے, ہم بالکل سر آنکھوں پہ ان کے مانتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری پوری پارٹی اور میرے خیال سے پورا پارلیمنٹ ان کے ساتھ ہوگا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جوب میں ہو رہا ہے, جدھر بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ان کے ایک ہی سلوک ہونا چاہیے. بڑی شکریہ.